اب آئیے آپ کو محبت کی بات بھی سنا دوں. قرآن کریم کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، یہ حکم کس کو ہے؟ ساتھ دیجئے میرا، ایمان والو. اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. لا ترفعوا، آوازوں کو اونچا نہ کرو، اپنی آوازوں کا والیوم ہائی نہ کرو. فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے ہو، بات کر رہے ہو، بھلے بہت ادب والی بات ہے، کوئی بے ادبی والی بات نہیں ہے، مگر آواز کو اونچا نہ کرو. اگر تمہاری آواز اونچی ہو گئی، نبی سے بات کرتے ہوئے تمہاری آواز کیا ہو گئی؟ کہیے، اونچی ہو گئی. ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. نیکیوں کی پونجی، سارے عمل جمع کیے ہوئے کیا ہو جائیں گے؟ برباد. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ عملوں کی پونجی کب ختم ہو گئی. نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو آواز اونچی نہیں کرنی. وہ لوگ جو نبی کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، لو والیوم، اللہ تعالی نے ان پر کی ہے مہربانی. ان کے دل جو نبی کی بارگاہ میں آواز نیچی رکھتے ہیں، ان کے دل اللہ نے چن لیے ہیں. پتہ چلا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ ادب، ریسپیکٹ. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کہیے گا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ایک صحابی تھے، ان کی آواز اونچی تھی. وہ جب بھی بات کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، بعض لوگوں کا ہوتا ہے جہیر الصوت ہوتے ہیں، آواز ہی اونچی ہوتی. وہ گھر بیٹھ گئے. یہ آیت جب اتری تو وہ گھر بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ میری آواز اونچی ہے، ہو سکتا ہے یہ آیت میرے لیے نہ اتری ہو. میری تو آواز اونچی ہے، میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا، میری آواز اونچی ہوگی، میرا تو سارا کام خراب ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا کہ تم جان بوجھ کر تو نہیں کر رہے نا، تمہاری آواز ہے ہی ایسی. تم اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، تو ان کو ہمت ہوئی سامنے آنے کی. مگر صحابہ کا یہ انداز تھا، اس طرح بہت ہلکی آواز میں بات کرتے تھے کہ صرف بات آواز پہنچے، آواز میں اونچائی نہ. اب جو محبت کی بات میں نے اور آپ نے سمجھنی ہے، وہ کیا؟ جس کی بارگاہ میں صرف آواز کا اونچا ہونا، جس ہستی کی بارگاہ میں آواز کا صرف اونچا ہونا،
حالانکہ کوئی بے ادبی کا ذکر نہیں ہے، صرف اونچا ہونا آواز کا. یہ نہیں کہ بے ادبی کا جملہ گستاخی نہ، صرف آواز کا اونچا ہونا سارے عمل برباد کر دیتا ہے. تو اونچی اونچی آوازوں میں ان کی شان میں بے ادبی کرنا کیا حال کرے گا؟ یہ لوگ جو گلے پھاڑ پھاڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غلط باتیں کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ مہربانی. سمجھ آئی بات آپ کو؟ وہاں تو صرف آواز کا اونچا ہونا ہی عملوں کی بربادی ہے، اور جو گلے پھاڑ پھاڑ کے نبی پاک کے بارے میں نامناسب باتیں کریں، بتائیں تباہی ہے یا نہیں ہے؟ دنیا و آخرت کی بربادی. اور نبی کی بے ادبی کرنے والا پھر اللہ کے عذاب سے بچ سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم کھڑے ہو کر ادب سے درود و سلام پڑھتے ہیں، آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن مسجد نبوی شریف میں جائیں تو ہم آواز اونچی نہیں کرتے. طائف کے کچھ لوگ، طائف مکہ کے قریب ہل اسٹیشن جیسی جگہ، جیسے آپ کے ہاں پاکستان میں مری ہے نا، پہاڑی علاقہ، ذرا موسم وہاں کا ٹھنڈا ہوتا ہے، تو طائف مکہ کے قریب ایک علاقہ ہے. وہاں کے کچھ لوگ آئے ہوئے مسجد نبوی میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسجد میں آ کر آواز کے ساتھ باتیں کر رہے تھے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو چھوٹا سا ہوتا ہے نا کنکر، ان کی طرف یوں پھینکا ان کو توجہ کے لیے. کون ہو تم لوگ؟ کہاں سے آئے ہو؟ طائف سے آئے ہیں. اور میں نبی کی مسجد میں بیٹھ کے اونچی اونچی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تم دور سے نہ آئے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. کیا کرتا؟ پھر کہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما چکے، مسجد نبوی میں صرف باتیں کرتے ہوئے ان کی آواز آ رہی تھی. حضرت عمر نے اس کو بھی روکا. کیل ٹھونکنا، ہتھوڑی سے، ہیمر سے، نیل کیل دیوار میں گاڑنا، آواز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آواز سنتی تو فرماتی نبی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، نبی کو ہتھوڑی ماری جا رہی ہے اور ہم لوگ مسجد نبوی میں جا کے فون کی گھنٹیاں بجائیں، رنگ ٹون، اور وہ بھی موسیقی والی. ترکوں نے مسجد نبوی شریف کی تعمیر کی تو ٹھوکنے اور آواز کرنے والا کام بستی سے باہر، بستی سے، اور اندر اگر کہیں کرنا پڑتا تو انہوں نے ربر لگائے ہوئے تھے ہتھوڑی کو، ہیمر کو، تاکہ آواز نہ. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ نبی کا شہر ہے. کس کا شہر ہے؟
میں نے آپ کو بتایا فیس بک پہ کلپ موجود ہے، کچھ لوگ آواز کے ساتھ آمین کہتے ہیں نماز میں، امام جب سورہ فاتحہ پڑھے تو کچھ لوگ آواز کے ساتھ آمین بالجہر، اور ہم لوگ حنفی لوگ آواز کے ساتھ آمین نہیں کہتے، تو کچھ لوگ چلا کے بولتے ہیں آمین۔ وہاں کا وہ ایک امام بیٹھا ہوا، اس کی کلپ موجود ہے کہ دو باتیں ہیں، ایک تو اتنی اونچی نہیں کہنا چاہیے، دوسرا یہ مسجد نبوی ہے، نبی کی بارگاہ ہے، ادب ضروری ہے۔ تو آپ نے آواز کے بارے میں سن لیا، میں نے آپ کو ساری باتیں بتا دی، اللہ کو پکارتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے، تقریر کرتے ہوئے، نماز پڑھاتے ہوئے، قرات کرتے ہوئے، ساری باتیں میں نے آپ کو سنا دی۔ کہاں آواز اونچی کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، خلاصہ بھی بتا دیا کہ بلا ضرورت آواز کو اونچا، لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے کیسے دھاڑتے ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں، شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، بھڑکتے ہیں ہم، اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا خون جو ہے اس کا دوران تیز ہو جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، اس کے پھر اسی لیے غصے کو حرام کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں اگر آپ بات کریں گے آپ کے منہ سے جو بھی کچھ نکلے گا سو نکلے گا، گالیاں بھی نکلتی ہیں، غلط لفظ بھی نکلتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مولانا صاحب بڑے غصے میں تھا طلاق دے دی، تو کوئی پیار میں طلاق نہیں دیتا، ہمیشہ غصے میں ہی دیتا ہے۔ تو آواز کو، غصے کو قابو کرنا، یہ آپ کو کچھ باتیں میں نے سنا دی۔ آواز کی کیفیات، نغم، گانے کا انداز بنانا، جیسے کوئی چیز گائی جا رہی ہے، ایک ہوتا ہے تحت اللفظ آپ آرام آرام سے، ایک ہوتا ہے تیزی سے بولنا، ڈکٹیشن ہو رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے، تو یہ آپ کی مختلف کیفیات ہیں۔ اب استاد جو ہے اس کو 50 بچے ہیں، اس کو آواز اپنی اونچی کرنی پڑ رہی ہے، تو وہی باتیں آ گئیں، جہاں ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی آواز کرنا منع۔ اب مجھے ایک بات بتائیں آپ، یہ تو میں باتیں کر رہا ہوں نا آواز کے حوالے سے، اس کو پھیلاتا جاؤں پھیلتا جائے گا۔ یہ جو گاڑیوں میں ہوٹر لگے ہوئے ہیں جس کو آپ ہارن بھی کہتے ہیں، ہارن بجانا، لوگوں کے گھروں میں ان کی گھنٹی بجانا، ان کے دروازے کھٹکھٹانا، آواز لگانا، اس کا بھی مسئلہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ہماری شریعت کی تعلیم یہ ہے، اس زمانے میں یہ گھنٹیاں نہیں تھیں، بجلی وغیرہ نہیں تھی، آپ دستک دیتے تھے، نوک کرتے تھے یا آواز لگاتے تھے، اتنی آواز کے پہنچ جائے، یہ نہیں ہے کہ پورے محلے کو اٹھانا، اتنی آواز لگا رہے ہیں کہ 10 گھروں میں جا رہی ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے نوک کیا، آواز ہو گئی، اندر آواز جا رہی ہے، آپ کو انتظار کرنا ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے چپل پہننی ہو، اس نے ویسے بیٹھا ہے، کپڑا درست کرنا ہو، اندر سے باہر آنا ہو، تو اتنی دیر رکیں، پھر دوسری مرتبہ دستک دیں، پھر انتظار کریں، پھر تیسری مرتبہ دستک دیں، اگر وہ نہیں آتا تو چوتھی مرتبہ دستک نہ دیں، واپس پلٹ جائیں۔ چوتھی مرتبہ آواز لگانے دستک دینے کی گنجائش نہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم پورا محلہ اٹھا دیتے ہیں، ہارن بھی بجا رہے ہیں، گھنٹی بھی بجا رہے ہیں، آوازیں بھی لگا رہے ہیں، اسلام اس کو پسند۔ آؤ اب اسی قرآن سے پوچھیں، نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ یہ جو ناخن ہوتا ہے نا، ناخن نیل، اس کے کنارے سے دستک دیا کرتے تھے صحابہ۔
آواز نہیں. اللہ نے حکم دے دیا میرے نبی کی بارگاہ میں آؤ تو آوازیں نہیں لگاؤ، باہر سے آواز نہیں لگانی ہے، ہاتھ باندھ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، نبی نکلیں گے تو ملاقات کر لینا. آداب ہوتے ہیں، پروٹوکول ہوتا ہے. میرا نبی وہ ہے جس کے آداب خود رب سکھا رہا، اندازہ کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو آواز کے حوالے سے کچھ باتیں سنا دی. جائز امور میں جائز حوالے سے آواز اونچی کرنا منع نہیں ہے. بلا ضرورت آواز کو اونچا کرنا اچھا نہیں ہے. آپ نے سن لیا.